السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارا موضوع ہے ہندوستان میں دعوت القرآن، ضرورت، مواقع اور طریقہ کار. ہمارا ملک ہندوستان جس کے ذرے ذرے سے ہمیں محبت ہے، جس کے چپے چپے کو ہم نے خون جگر سے سینچا ہے، جس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا ہے اور بالکل صحیح کہا ہے، ہم بلبلیں ہوں اس کی وہ گلستاں ہمارا. آج ہمارا یہ محبوب ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے. ہمارا یہ ملک ہی نہیں، آج پوری دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. یہ تنہا ہمارا احساس نہیں، آج ملک کے دانشور ملک کے بارے میں اور دنیا کے دانشور دنیا کے بارے میں مستقل اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں. چند بیانات ملاحظہ ہوں. ملک میں شاید ہی کوئی ایسا سیکٹر ہو جہاں کرپشن نے اپنے قدم نہ جما لیے ہوں. سیاست تو اس میں بری طرح ملوث ہے. اماندر اسنوال، نئی دہلی، راشٹریہ سہارا. ہم بحیثیت ایک قوم اور بحیثیت ایک ملک بالکل غلط سمت میں جا رہے ہیں. یہ صورتحال فوری توجہ چاہتی ہے. ایم کے بجاج، چندی گڑھ، ہندو. ہمارے ملک ہندوستان میں کرپشن، غربت، جنگلات کے تحفظ اور ماحولیات کو آلودگی سے بچانے کے لیے قوانین موجود ہیں، مگر ان میں سے کتنے قوانین ہیں جو ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ رجت گپتا، بنگلور، انڈین ایکسپریس. اس وقت کی ہماری یہ گفتگو پوری دنیا کے تناظر میں نہیں بلکہ اپنے ملک ہندوستان کے تناظر میں ہے. اس لیے ہم انہیں چند بیانات پر اکتفا کرتے ہیں جو براہ راست ہمارے ملک سے متعلق ہیں. ایک طرف ملک کے یہ حالات ہیں جن پر رائے زنی کرنے والے مختلف انداز سے رائے زنی کرتے ہیں. مختلف سیاسی پارٹیاں اور مختلف سیاسی رہنما ایک دوسرے کو الزام دیتے اور ایک دوسرے کو بگاڑ کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو براہ راست ملک کی سیاست میں شریک نہیں ہیں، مگر وہ ان حالات سے بری طرح پریشان ہیں جو ملک کو بہت تیزی سے تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. وہ حیران ہیں کہ آخر بگاڑ کا یہ سیلاب کدھر سے آ رہا ہے اور اس سیلاب بلا پر بند لگانا کیوں کر ممکن ہے. دوسری طرف اللہ کی کتاب ہے جو برابر آواز دے رہی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. کہو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بلا شبہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کے یہاں سے واضح قانون آ گیا اور تمہاری طرف ہم نے ہر گمراہی کو چھانٹ دینے والا نور اتارا ہے. گویا انسانی سماج میں جو بھی ظلم و زیادتی اور بدعنوانی ہوتی ہے وہ دراصل نتیجہ ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کا. دوسرے اللہ کا بھیجا ہوا قانون اور اس کا بھیجا ہوا نظام ہی ایک اچھی اور پرسکون زندگی کا ضامن ہے. اس نظام سے بغاوت کر کے انسان کبھی بھی سکھ نہیں پا سکتا. ہمارے مہربان رب کی یہ صدائے دل نواز آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں گونج رہی ہے اور ملک کا ذرہ ذرہ آج اللہ کی نافرمانی اور اس کے احکام سے انحراف کے سنگین نتائج سے پناہ مانگ رہا ہے. مگر رب کی صدائے دل نواز یا ملک کی فریاد علم کو سننے والے کان کہاں سے آئیں؟ بجا طور پر مسلم امت سے توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنے رب کریم کی اس پکار پر کان دھرے گی، مگر افسوس کی جائے ہے کہ مسلم قوم کے لیے بھی اس پکار میں کوئی کشش نہیں رہی. کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے علاوہ کوئی دوسری چیز
ہمارے ملکی یا قومی مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اس حقیقت کی ایک نہایت واضح دلیل ہمارے ماضی و حال کے تجربات ہیں۔ اس ملک میں بسنے والے انسانوں نے اس ملک کی بہبود و ترقی کے لیے جتنے طریقے، جتنے راستے اور جتنے عزم ہو سکتے تھے ان سب کا تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ اگر انہوں نے تجربہ نہیں کیا ہے تو صرف اللہ کی کتاب اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا۔ انسانی تاریخ کی کتنی عجیب اور کتنی اندوہناک حقیقت ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے بے علم اور کم فہم انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور فلسفوں کو تو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے، ان کا تجربہ کرتا ہے اور ناکام ہوتا ہے، پھر تجربہ کرتا ہے پھر ناکام ہوتا ہے، بار بار تجربے کرتا ہے اور بار بار ناکام ہوتا ہے، مگر اپنے خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کا تجربہ کرنے سے گریز کرتا اور انہیں اصولوں اور انہیں اپنانے کے لیے اپنے اندر کوئی امنگ نہیں پاتا، بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان ان سے برسر پیکار ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ پہلے ہم خود سمجھیں، پھر نہایت یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے برادران وطن کو بتائیں کہ ہندوستان میں جتنا کچھ بحران اور جتنا کچھ خلفشار ہے اور سارے ملک میں جو طبقاتی کشمکش برپا ہے ان سب کا حل صرف اور صرف قرآن پاک ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا قانون۔ اگر وہ سچ مچ مادر وطن سے محبت رکھتے ہیں تو ان کا فرض ہے کہ وہ اس نسخہ کیمیا کو بھی آزمائیں۔ ہم انہیں جس طرح بھی ہو سکے یہ سمجھائیں کہ انسانوں کی اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی، وہ کبھی کامیاب اور پرمسرت ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کی پابند نہ ہو۔ انسان کا علم بہت تھوڑا اور محدود ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ وہ خود اپنی نجی زندگی کے لیے کامیاب اصول وضع کرنے سے عاجز ہے، پھر وہ پورے انسانی سماج کے لیے صحیح اور راست قوانین کیوں کر وضع کر سکتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے اہل وطن تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے اہل وطن تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ ہم ایک ایک ہندو کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹائیں اور اس کے دل کے دروازوں پر دستک دیں۔ اگر اس مادر وطن کا کوئی ایک فرزند بھی اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب سے ناشنا رہ جاتا ہے تو یہ اپنے اہم ترین فرض کی ادائیگی میں ہماری ناکامی کا اعلان اور ہماری خدا پرستی اور قرآن دوستی کے لیے کھلا ہوا چیلنج ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو ہمارا جرم کتنا سنگین اور ہماری کوتاہی کتنی افسوسناک ہے۔ آج ملک کی کتنی فیصد آبادی ہے جس تک ہم نے اللہ کا کلام اور اس کا پیغام پہنچایا ہے؟ یہ برادران وطن جن تک اللہ کا پیغام اور اللہ کا کلام پہنچانا ہمارا فرض ہے، اگر ان تک ہم رب کا پیغام نہیں پہنچاتے ہیں اور وہ اسی ناعقلیت یا اسی جاہلیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی بے دینی اور خدا بیزاری کے ذمہ دار ہم نہیں قرار پائیں گے؟ اور اگر اس سلسلے میں ہم سے باس پرس ہوتی ہے اور یقیناً باس پرس ہوگی تو اپنی صفائی یا گل و خلاصی کے لیے ہم کیا جواب رکھتے ہیں؟ برادران وطن کے سلسلے میں تو ہم سے کوتاہی ہو ہی رہی ہے۔ خود برادران اسلام کی اکثریت آج قرآن پاک سے بے بہرہ ہے۔ آج ہندوستان کے مسلمان بھی قرآن پاک کو کتاب ہدایت اور دستور حیات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ قرآن کو محض برکت اور ثواب کی کتاب سمجھتا ہے اور اس کے حروف و الفاظ کی تلاوت کو کافی سمجھتا ہے۔ حروف و الفاظ کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھاری اکثریت ایسی ہے جو گھر کی کسی اونچی الماری میں خوبصورت ریشمی جزدانوں کے اندر قرآن کے رکھے رہنے کو کافی سمجھتی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے،
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ آیت یاد آتی ہے تو کلیجہ کانپنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیت ہماری ہی قرآن فراموشی یا پرانی تعلیمات سے بے اعتنائی کا دردناک منظر پیش کر رہی ہو اور ہمارے سامنے ہمارے خلاف حجت بن کر کھڑی ہو۔ مجموعی حیثیت سے آج ملت اسلامیہ قرآن پاک کو پس پش ڈال چکی ہے۔ بلا شبہ آج حفظ و تجوید کے نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ قرآنی مکاتب اور قرآنی مراکز کھولے جا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن اور ترجمہ قرآن کے نہایت دیدہ ذیل نسخے چھپ رہے ہیں اور ملکوں تقسیم ہو رہے ہیں، لیکن اصل بنیادی کام جس کے لیے قرآن پاک کا نزول ہوا تھا وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ قرآن آیا تھا تاکہ ہماری زندگیوں کو روشن کرے، وہ ہمیں زندگی کی اعلیٰ قدروں سے روشناس کرائے، وہ ہمیں زندگی کا نہایت پاکیزہ اور اعلیٰ نصب العین عطا کرے، وہ ہمیں اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا سکھائے، وہ بگڑی ہوئی گمراہ قوموں کی غلامی اور ہر چیز میں ان کی نقالی کرنے کے بجائے قوموں کی قیادت اور دنیا کی امامت کے آداب سکھائے۔ مگر ہم نے قرآن پاک کی اس حیثیت کو نہیں سمجھا، اپنی زندگی کے اہم پروگراموں سے اسے دور رکھا، اپنی زندگی کے اہم پروگراموں سے اسے دور رکھا، اپنی نجی یا ملی زندگی کے اہم فیصلوں میں اسے شریک نہیں کیا۔ ہم نے اسے اپنی زندگی کی راج گدی پر بٹھانے کے بجائے اسے زندگی کی گیلری میں ڈال دیا، اور ایسا کر کے ہم نے قرآن پاک کو نہیں خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں، صورتحال بڑی دردناک ہے۔ آج اگر ملک کے اندر مسلمان بے وقت ہیں تو اس کا الزام حکومتوں کو مت دو، برادران وطن کو بھی مت دو، کیونکہ یہ خود اپنی بوئی ہوئی فصل ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے روگردانی اور اس کی طرف سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں سے پہلو تہی، یہی ہماری تمام پریشانیوں کی جڑ اور ہماری تمام بربادیوں کی اصل ہے۔ اگر ہم اپنے مہربان رب کے یہاں عزت نہ حاصل کر سکے تو کون ہے جو ہمیں عزت کے ایوانوں میں جگہ دلا سکے، یا کون ہے جو ہمیں ذلت و خواری کے بحر ظلمات سے باہر نکال سکے؟ ہو سکتا ہے اس موقع پر آپ ملک کے کرپشن اور حالات کی ناسازگاری کا شکوہ کریں، ملک کی انتہا پسند تنظیموں اور ان کی کھلی ہوئی زیادتیوں، بدعنوانیوں اور اینٹی اسلام اور اینٹی مسلم سرگرمیوں کا حوالہ دیں۔ قرآن سے انہیں جو دشمنی ہے، ملک کی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے اسے بینڈ کرانے کی جو کوششیں ماضی میں ہوئی ہیں اور آئے دن ہوتی رہتی ہیں، ان کا تذکرہ کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں کیا ہمارے لیے فرض میں کوتاہی کی دلیل بن سکتی ہیں؟ کیا یہ ساری باتیں فرض دعوت اور فرض تبلیغ سے ہمیں بری کر سکتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نوائے حق کو اگر یہ دنیا قرار دیتی ہے باغیانہ، میں تہمت بزدلی نہ لوں گا، مجھے گوارا ہے سر کٹانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ نے مکے میں جب قرآن پاک کا پیغام سنایا تھا اور جب مشرکین عرب کو قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی تھی، تو کیا اس وقت کے حالات ان کے لیے سازگار تھے؟ کیا انہیں گالیوں، دھمکیوں اور ہر قسم کی اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا؟ یقیناً کرنا پڑا تھا، اور ہم سے زیادہ کرنا پڑا تھا۔ لیکن دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لرزش نہیں ہوئی، وہ سارے ظلم سہتے رہے اور آندھیوں میں چراغ جلاتے رہے۔ آندھیاں تھک گئیں مگر وہ لوگ نہیں تھکے۔ بالآخر آندھیوں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ چراغ آفتاب بن گیا اور اس کی لاہوتی کرنیں سارے عالم میں پھیل گئیں۔ یہ نامساعد حالات جن سے ہم گھبراتے ہیں، انہی نامساعد حالات میں دعوتیں پلتی اور پروان چڑھتی ہیں۔
انہی نامساعد حالات میں قومیں سنبھلتی اور زندگی کے مارکے سر کرتی ہیں۔ انہی نامساعد حالات میں دعوتی کام کرنے والوں کی صلاحیتیں نکھرتی اور ان کی چھپی ہوئی عظمتیں سامنے آتی ہیں۔ حالات کے نامساعد ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ڈھال پٹک دیں اور اپنے فرائض سے ہاتھ اٹھا لیں، دستکش ہو جائیں۔ حالات کے نامساعد ہونے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو جائیں، جہاں تک ممکن ہو حکمت و دانائی سے کام لیں اور ایسی پالیسی اپنائیں اور ایسے پروگرام چلائیں کہ ان حالات کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھ سکیں۔ پھر سوچنے کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ ہمارے اس ملک میں اگر اس وقت شر پسندوں کا دورہ ہے تو خیر پسندوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر یہاں ایک بڑی تعداد ایسے عناصر کی ہے جو رات و دن اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، تو ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو ان زہر افشانیوں کو ناپسند کرتے اور کھل کر ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، چاہے اس ملک میں یا اس ملک کے باہر، تو اس کے خلاف وہ صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے بیانات خود مسلم دانشوروں اور مسلم رہنماؤں سے زیادہ جرأت مندانہ ہوتے ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ موجودہ عالمی حالات میں ایک ایسے لیڈر کی سخت ضرورت ہے جو جارج ڈبلیو بش کے سامنے کھڑا ہو سکے اور امریکی بالادستی کو چیلنج کر سکے۔ حالات کا تجزیہ بالخصوص جارج ڈبلیو بش کی پالیسیوں کا جائزہ صاف بتا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ ہو کر رہے گا۔ نیتش مترا، جنوبی 24 پرگنہ اسٹیٹس مین۔ آج ہر سمجھدار انسان امریکہ کی خارجہ پالیسی اور خاص طور پر عراق کی پالیسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ مٹھی بھر لوگ محض اپنی معاشی غرض کو سامنے رکھ کر جھوٹ کی بنیاد پر آج ہر سمجھدار انسان امریکہ کی خارجہ پالیسی اور خاص طور پر عراق پالیسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ خیال کرنا کہ مٹھی بھر لوگ محض اپنی معاشی غرض کو سامنے رکھ کر جھوٹ کی بنیاد پر کسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کر بیٹھیں اور دنیا بت بنی دیکھتی رہے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر محمد حنیف کے قضیے نے تو یہ بالکل بے نقاب کر دیا کہ مغرب کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اس ایجنڈے میں سلمان رشدی جیسے لوگوں کی ہی گنجائش ہے۔ اگر آپ اسی گھٹیا ذہنیت میں ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ دہشت گردی اس ورلڈ آرڈر کی پیداوار ہے جو چند بڑی طاقتیں قائم کرنا چاہتی ہیں۔ اس ورلڈ آرڈر میں کمزور قوموں اور کمزور ملکوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سنجے گھوش، نئی دہلی، ہندو۔ کیا یہ ایک گھونٹا مذاق نہیں ہے کہ جس ملک کی عدلیہ اس قدر چاق و چوبند ہو، وہاں لوگ برسوں کسی قانونی چارہ جوئی کے بغیر جیلوں میں پڑے سڑتے رہیں؟ بیشتر واقعات ایسے ہیں کہ ملزم کا جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ کیا کبھی الزام لگانے والوں کو بھی سزا ملی؟ اگر نہیں تو ایسا کیوں ہوا؟ میجر جنرل ریٹائرڈ وی کے سنگھ، گڑگاؤں، ہندوستان ٹائمز۔ تسلیمہ نسرین کو بنیاد پرست مسلمانوں سے خواہ کتنی ہی شکایتیں ہوں، انہیں ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت کبھی بھی کسی قیمت پر نہیں دی جا سکتی۔ وہ اس ملک کی شہری بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ نہ تو کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا حق رکھتی ہیں اور نہ ہی ملک کے سیکولر کردار کو مجروح کرنے کا۔ ارون گپتا، کلکتہ اسٹیٹس مین۔
اس میں اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ حزب اختلاف کے لیڈر لال کرشن اڈوانی عامر خان سے زیادہ اچھے اداکار ہیں۔ خبر ہے کہ عامر خان کی فلم تارے زمین پر دیکھتے ہوئے رو پڑے تھے۔ ان کی پارٹی انہیں لوہ پروش کہتی ہے، یعنی مرد آہن، لیکن مسٹر اڈوانی نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کے مخالفین چاہے انہیں سخت گیر موقف کا حامل لیڈر کہیں، مگر ان کے سینے میں ایک ایسا دھڑکتا دل ہے جو سوز و گداز سے لبریز ہے۔ اس موقع پر وزارت عظمیٰ کے بی جے پی امیدوار سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جب گجرات میں نریندر مودی حکومت کے اشارے پر معصوم بچوں کا مسلح ہو رہا تھا، ان کے ماں باپ کا قتل کیا جا رہا تھا اور پورا گجرات جل رہا تھا، تب ان کی آنکھیں کیوں خشک پڑی ہوئی تھیں کہ ان سے قطرہ آنسو نہ ٹپکا؟ ہاں، یاد آیا کہ نریندر مودی نے بھی حال ہی میں کچھ آنسو بہائے ہیں، تو بھلا آقا کیوں پیچھے رہتا؟ مکیش کوشا، غازی آباد، ایشین ایج۔ حکومت ہند کو اپنے شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس سے الگ سوچ رکھتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ آج جو کچھ ایک مسلمان کے ساتھ ہوا ہے، کل انہی حالات سے کسی ہندو، سکھ یا عیسائی کو بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ وی راما سوامی، نیو جرسی، امریکہ، ہندو۔ انا پولیس میٹنگ اس مذاق کی کڑی ہے جو گزشتہ 100 برس سے جاری ہے، کیونکہ اسرائیل مقامی آبادی کو بے دخل کرنے اور ان کی زمین پر ناجائز قبضے سے باز نہیں آئے گا۔ نسلی تطہیر اور قتل عام کا سلسلہ جاری رہے گا اور یوں وہ امن کے عمل کو سبوتاژ کر دے گا۔ اسرائیل اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے اس مطالبے کو سنی انسنی کرتا چلا آ رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین کا قابل قبول اور باوقار حل نکلنا چاہیے۔ دیپک جوشی، ممبئی، ہندوستان ٹائمز۔ یہ چند نمونے ہیں، ورنہ اس طرح کے بیانات جلی سرخیوں کے ساتھ برابر شائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بیانات اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان اس گئی گزری حالت میں بھی خیر پسند عناصر سے خالی نہیں ہے اور کام کرنے والوں کے لیے یہاں کام کے بے شمار مواقع ہیں۔ جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے تو قرآن پاک کے لیے کہ ہندو قوم میں بڑی پیاس پائی جاتی ہے، اتنی پیاس پائی جاتی ہے جس کا ہم دور سے اندازہ نہیں کر سکتے۔ 27 نومبر تا 7 دسمبر 2007 عیسوی میں لکھنؤ مہوتسو میں کتاب میلہ لگا۔ اس میلے میں مدھر سندیش سنگم نے بھی اپنا بک اسٹال لگایا، جس پر دیگر بہت سی کتابوں کے ساتھ ساتھ ہندی ترجمہ قرآن، انگریزی ترجمہ قرآن کا بہت بڑا اسٹاف تھا۔ مدھر سنگم رپورٹ کے مطابق ہزاروں ہندو اس بک اسٹال پر آئے اور ہزاروں کی تعداد میں ہندی ترجمہ قرآن خرید کر لے گئے۔ قرآن پاک کے مطالعے کے بعد انہوں نے اپنے جو تاثرات و احساسات بیان کیے وہ انتہائی حیرتناک، انتہائی حوصلہ افزا اور اس کتاب الہی کے بالکل شایع نشان تھے۔ نمونے کے طور پر صرف 2 تاثرات ملاحظہ ہوں۔ آج میرے من کی مراد پوری ہو گئی۔ میں بہت دنوں سے قرآن پاک کا ہندی ترجمہ اور حضرت صاحب کی جیونی پڑھنا چاہتی تھی، مگر تلاش کے باوجود مل نہیں پا رہی تھی۔ مدھر سنگم کے اسٹال سے یہ سب چیزیں پا کر میں مالا مال ہو گئی۔ اس انمول تحفے کو میں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھوں گی اور اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔ شانتی ورما، لکھنؤ۔ جب میں نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا زندگی کے بھید کھلتے گئے۔ اس کا ایک ایک لفظ انمول ہے۔ کاش آج کے مسلمان اس کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ راکیش پترکار، سہروزہ دعوت، 22 جنوری 2021۔
8 قرآن پاک کے تعلق سے یہ 2 ہندوؤں کے بیانات ہیں، ایک ہندو عورت کا بیان ہے اور دوسرا ہندو مرد کا۔ ان دونوں بیانات سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی مدھر سندیش سنگم کی طرف سے روزہ دعوت دہلی میں بہت سے بیانات شائع ہوتے رہے، جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ یہ بیانات ہماری اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بالکل کافی ہیں کہ پوری ہندو قوم قرآن کی مخالف ہے۔ یہ بات کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ جو بلا شبہ ان کا ایک طبقہ مخالف ہے، مخالف ہی نہیں بلکہ مخالفت میں بالکل اندھا ہے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، جو قرآن کی مخالف نہیں بلکہ قرآن کے لیے پیاسی ہے۔ وہ اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے اس کتاب الہی کو ڈھونڈتی اور اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی مراد بر آتی ہے، مگر کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو اس جستجو میں کامیاب نہیں ہوتے اور یہ تڑپ دل میں لیے ہوئے اس جہان سے رخصت ہو جاتے ہیں یا تھک ہار کر مایوس ہو بیٹھتے ہیں۔ آج اس ملک کی ہندو قوم بزبان حال اپنے رب سے فریاد کر رہی ہے، تھک تھک کے ہر مقام پہ 2-4 رہ گئے، تھک تھک کے ہر مقام پہ 2-4 رہ گئے، تیرا پتہ نہ پائیں تو ناچار کیا کریں۔ شانتی ورما کے اس جملے سے سرسری طور سے نہ گزر جائیے۔ میں بہت دنوں سے قرآن پاک کا ہندی ترجمہ اور حضرت صاحب کی جیونی پڑھنا چاہتی تھی، مگر تلاش کے باوجود مل نہیں پا رہی تھی۔ اس ملک کے اندر یہ ہم مسلمانوں کا فرض تھا کہ ایک ایک ہندو کو قرآن کے ترجمے فراہم کرتے، اسے اس کی عظمت و اہمیت سے آگاہ کرتے، اس کتاب کو پڑھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ترغیب دیتے اور اس معاملے میں اس کی ہر طرح سے مدد کرتے، مگر افسوس کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہ کر کے ہم نے خود بھی نقصان اٹھایا اور اس قوم کو بھی اس عظیم نعمت سے محروم رکھا۔ شاید ہماری انہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان میں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو قرآن پاک کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس پر پابندی لگائے جانے کی باتیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے براہ راست قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا نہیں اور ہم نے بحیثیت قوم سیرت و کردار کا کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کیا تو کیا غلط کیا انہوں نے؟ اگر ہماری ساری غلطیوں کو قرآن پاک سے جوڑ دیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مسلمان جو کچھ کرتے ہیں یہ ان کے قرآن پاک ہی کا سکھایا ہوا سبق ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اس غلط فہمی کو دور کریں۔ ہم انہیں بتائیں کہ اگر ہمیں دیکھ کر تم نے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ بدقسمتی سے ہماری زندگیاں قرآن پاک کے مطابق نہیں ہیں بلکہ اس سے دور، بہت دور ہیں۔ اگر تمہیں قرآن پاک کے بارے میں جاننا ہے تو خود قرآن پاک کو پڑھو، اور اگر کسی زندگی کے روپ میں اسے دیکھنا ہے تو حضرت محمد کی سیرت پڑھو، آپ کے خاص ساتھیوں حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی سیرت پڑھو اور دوسرے بہت سے بزرگ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو۔ ان زندگیوں میں تمہیں قرآن پاک کی صحیح تصویر ملے گی۔ ان زندگیوں کو دیکھ کر تم سمجھ سکتے ہو کہ قرآن پاک کیا ہے، وہ انسانوں سے کیا چاہتا ہے، وہ زندگیوں میں کیا انقلاب لانا چاہتا ہے، وہ انسانی زندگیوں کو کن بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ ان زندگیوں کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب الہی انسانوں کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے، اور اگر سارے انسان یا انسانوں کی بڑی تعداد اس کو اچھی طرح سمجھ کر اختیار کر لے تو یہ دنیا جو دن بدن جہنم بنتی جا رہی ہے، دیکھتے دیکھتے نعمتوں اور راحتوں سے بھری ہوئی جنت میں تبدیل ہو جائے۔ کسی ایک قوم یا ایک نسل یا ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں اور سارے جانداروں کے لیے، سارے انسانوں اور
سارے جانداروں کے لیے ایک پرکیف جنت بن جائے۔ مسلمانوں، آج اگر ہندوستان میں قرآن کے خلاف آوازیں اٹھتی ہیں یا اگر ماضی میں اٹھی ہیں تو اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہم نے صحیح ڈھنگ سے قرآن پاک کا تعارف نہیں کرایا۔ ہم نے بہت سی قرآنی آیات کی تعویل و تفسیر میں کچھ ایسی باتیں کہیں جو قلت غور و فکر کا نتیجہ تھیں۔ وہ باتیں کہتے ہوئے ہم نے ان کے درست نتائج پر غور نہیں کیا۔ آج وہی باتیں دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں قرآن اور اسلام کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار بن گئیں۔ جہاد قرآن پاک کی نہایت اہم اور مقدس اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کا ہم نے موقع بے موقع استعمال کیا، جس سے قرآن پاک کی کوئی اچھی تصویر سامنے نہیں آئی۔ حالانکہ جہاد کا قرآن میں جو تصور ہے، جو کنسیپٹ ہے، وہ انتہائی دل آویز، انتہائی بلند ہے، جو دوست دشمنوں کو بھی اس کا گرویدہ بنا دے۔ آج کل اسلامی جہاد کی جو تصویر غیر مسلموں کے ذہن میں ہے وہ دہشت گردی سے ملتی جلتی ہے، جبکہ جہاد اور دہشت گردی میں ویسا ہی فرق ہے جیسا خوشبو اور بدبو میں، یا بے شیری اور تیزاب میں، یا روشنی اور تاریکی میں۔ جہاد دنیا کے لیے رحمت ہے، دہشت گردی ایک عذاب ہے۔ جہاد دنیا سے ظلم و ناانصافی اور وحشت و بربریت کو ختم کرنے کی ایک مبارک کوشش ہے۔ دہشت گردی ظلم و بربریت ہی کا دوسرا نام ہے۔ جہاد ہر انسان کی فطری آزادی کو باقی رکھنے اور اسے عزت کی پوشاک پہنانے کے لیے اپنی جان پر کھیل جانے کا نام ہے، جبکہ دہشت گردی کمزوروں کو ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دینے، ان کی رگوں کا خون چوس لینے اور ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر اپنی حکومت کا تخت بچھانے کا نام ہے۔ جہاد نو انسانی کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانے اور قربان کر دینے کا نام ہے، جبکہ دہشت گردی وسائل رزق اور دولت پر غاصبانہ قبضہ کرنے کی۔ برادران اسلام، جب ہم کسی دوسرے کو قرآن کی دعوت یا قرآن کا ہدیہ پیش کرتے ہیں تو گویا ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اس کتاب کو اچھی طرح پڑھا اور سمجھا ہے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں کا تجربہ کیا ہے۔ تجربے کی بنیاد پر ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے قلب و روح کے لیے آب حیات ہے، ہماری تمام معاشرتی اور سماجی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اب یہ کیوں کر ممکن ہے کہ قیمتی نسخہ شفا ہمارے پاس موجود ہو اور اس سے ہم اپنے اہل وطن کو فائدہ نہ پہنچائیں؟ پھر قرآن پاک کی دعوت پیش کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جن کے سامنے ہم قرآن پاک کی دعوت پیش کر رہے ہوں ان کے اور ہمارے درمیان کامل اعتماد اور بے لوث محبت کی فضا پائی جائے۔ اور یہ اعتماد و محبت کی فضا اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب ہم دردمندی، دل سوزی اور حسن کردار کے اس مقام پر ہوں کہ قوم سے بے تکلف کہہ سکیں میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، انی لکم ناصح امین۔ اور جب یہ بات آپ قوم سے کہیں تو چاہے سبب مگر ان کے دل یہ گواہی دے رہے ہوں کہ آپ واقعی ان کے خیر خواہ ہیں۔ برادران اسلام، آپ اس بات کو کبھی نہ بھولیے کہ اس ملک میں آپ کی اصل حیثیت ایک داعی حق اور ایک معلم قرآن کی۔ آپ کو اس ملک میں دعوت دین اور تعلیم قرآن کے لیے جینا اور مرنا ہے۔ آپ کو اس ملک میں وہ کام کرنا ہے جو کام ہمارے اور آپ کے نبی نے جزیرہ عرب میں کیا تھا، اور یہ کام اسی وقت انجام پا سکتا ہے جب اس کام کے لیے ہمارے اندر تڑپ ہو، وہی تڑپ ہو جو ہمارے ہادی اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی۔ طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، ایک ایسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے۔ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اہل وطن سے محبت و ہمدردی ہو، ان کے لیے ہمارے اندر دردمندی و دل سوزی ہو، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے فکر مندی ہو، ہمارے اور ان کے درمیان کبھی حریفانہ کشمکش نہ ہو۔ وہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کریں تو
کہ ان کے خلاف ہمارے اندر کوئی انتقامی جذبہ نہ ہو۔ دعوت دین کا کام ہمیشہ بے لوثی اور بے نفسی چاہتا ہے۔ سید قطب شہید نے کسی موقع پر فرمایا تھا، ہم اسلام کی طرف صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں سے محبت ہے، ہم ان کے لیے خیر و فلاح کے آرزومند ہیں، اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے اگرچہ وہ ہمیں ستائیں اور ہر طرح کی اذیتیں پہنچائیں، کہ ایک داعی اسلام کا یہی مزاج ہوا کرتا ہے، اس کے جذبات و احساسات کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے، وہ اپنے دشمنوں کا بھی مخلص اور غمخوار ہوا کرتا ہے، وہ ان کی ہدایت کے لیے بے چین اور ان کی گمراہی سے دل فگار ہوتا ہے۔ سید قطب کے ہی ایک پیشرو ہم سفر تھے یوسف طلعت، یہ بھی اخوان المسلمون کے رہنماؤں میں سے تھے۔ برسوں مصر کی جیل میں رہے اور لرزہ خیز مظالم کا تختہ مشق بنے رہے۔ بالآخر وہاں کی بے رحم اور دشمن اسلام فوجی عدالت نے ان کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ پھانسی کے لیے جب ان کو لے جایا جانے لگا تو ایمان و یقین اور سوز محبت کی ان بلند فضاؤں میں وہ مہ پرواز تھے کہ ساری انسانی عظمتیں ان کے پیروں میں آ گئی تھیں۔ اس وقت وہ اپنے رب سے ہم کلام تھے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لی ولمن عذبونی، اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے اور ان لوگوں کو بھی معاف فرما دے جنہوں نے مجھے ستایا اور عذاب دیا ہے۔ اللہ اللہ کتنا بڑا دل اور کتنا وسیع ظرف تھا کہ اس میں آسمان بھی سما جائے، مگر یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ ایک سچے داعی حق کا یہی دل اور یہی جگر ہوا کرتا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، دعوت دین اور تعلیم قرآن کا کام اسی طرح کی بے نفسی اور بے لوثی چاہتا ہے۔ اہل وطن کے دلوں کو حسن اخلاق اور سوز محبت سے جیتنے کی کوشش کیجیے۔ محبت اور حسن اخلاق کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا۔ یہ وہ تیر ہے جو انسان چٹانوں کے جگر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ دنیا میں اسلام تلواروں کی نوک سے نہیں پھیلا ہے، ہمارے بزرگوں کے حسن اخلاق اور ان کی دل سوزیوں سے پھیلا ہے۔ آج بھی اگر ہم قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی سوز محبت، یہی وسعت ظرف اور یہی عظمت کردار درکار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔